میں آؤں گا ڈاکٹر آصف اقبال صاحب، ایک بڑا نام طب یونانی کا۔ آصف اقبال صاحب، ایسٹرن میڈیسن جہاں تک میں سمجھتا ہوں یا ہماری مختلف اداروں میں بات ہو رہی ہوتی ہے، حکومت سے بات ہو رہی ہوتی ہے، ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے بات ہو رہی تھی، ایون کہ ہم اگر دوسرے طریقہ علاج کے لوگوں سے بھی بات کریں تو ایسٹرن میڈیسن کو لوگ ابھی جانتے نہیں ہیں۔ یعنی ایسا لگتا ہے کہ یار کوئی MBBS ٹائپ کی کوئی بات ہو گئی ہے، بڑی مشکل بات ہو گئی ہے، یہ علم حاصل کرنے کے لیے بھی لوگ ڈرتے ہیں، تھوڑا سا گھبراتے ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ کیونکہ نیشنل کونسل فار طب کے ممبر بھی ہیں، اور جب سے آپ یہ ممبر منتخب ہوئے ہیں، یہ اس میں جو ہے نا وہ سلیمی صاحب ہمیں پتہ چلتا ہے کچھ، اگر ہم اوراق پیچھے تاریخ کے پلٹتے ہیں تو ان کا بڑا کردار اور ان کی بڑی وش اور ان کی بڑی خواہش رہی کہ ڈاکٹر آصف اقبال صاحب آئیں اور نیشنل کونسل فار طب میں، اور خاص طور پہ جو کتابوں کا جو ایک ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، میڈیسن تو ایک دیگر ہے نا، یعنی جہاں پر ہم علمی ذخائر کی بات کریں تو وہاں آپ کی بڑی ضرورت انہوں نے محسوس کی، اور ماشاءاللہ پھر ان کی وش اللہ تعالیٰ نے مقبول کی تو آپ وہاں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ایسٹرن میڈیسن کو کوئی مختصر سا تعارف ایسا کروائیں، اور اس وقت کراچی اور پورے پاکستان میں طب یونانی کی جو ایڈوانس ایک شکل ہم کہتے ہیں عام فہم الفاظ میں ایسٹرن میڈیسن، اس کا مختصر سا تعارف، ان کے ایڈمیشن کے کالجز کی ڈیٹیل، اور تاکہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین اس حقیقی علاج کی طرف آ جائے جو 1,24,000 پیغمبران اسلام کی سنت ہے۔ جی بہت شکریہ فہیم، بہت اہم سوال آپ نے کیا۔ ہمارے سلیبس میں جو 4 سالہ سلیبس ہے طب کا، جو ایسوسیٹ ڈگری ہے اور ایک 5 سال کا سلیبس، اس میں پہلے سال میں ایک پہلا اہم سبجیکٹ پڑھا جاتا ہے جس کو ہسٹری آف میڈیسن کہا جاتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان اطباء صحابہ اکرام کے زمانے کے بعد جب فتوحات شروع ہوئی ہیں اور پوری دنیا میں جب انہوں نے ٹریول کیا ہے، تو ان کی ایک اچھی عادت یہ تھی کہ وہ جس علاقے میں گئے اس علاقے کی طب کو پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو اپلائی کیا، جو چیز ان کے تجربے میں ثابت ہوئی وہ انہوں نے لکھ دی۔ یعنی وہ اچھے آبزرور تھے اور بڑے نیوٹرل تھے۔ ان کی یعنی کہ صداقت یہ تھی کہ جب وہ یونان میں گئے ہیں تو انہوں نے یونانی طب کو سقراط سے، بقراط سے اور ارسطو سے جو کچھ انہوں نے قوانین فزکس کے لکھے، طبیعیات کے، ان کو انہوں نے ڈاکومنٹ کیا۔ اور ابو علی سینا نے یہ بہت اچھے طریقے سے جب یہ ساری چیزیں چلتی گئیں اور وہ اس کو ڈاکومنٹ کرتے چلے گئے، کیونکہ طب کا زیادہ حصہ انہوں نے یونان سے لیا، اس لیے اس وقت سے یہ طب یونانی کے اعتبار سے چلتی آئی۔ پاکستان میں یا ہندوستان میں، جب پاکستان کا کوئی وجود نہیں تھا، یہ ہندوستان تھا، ہندوستانی اطباء نے اس کے بعد جو یعنی کہ ایک بغداد کی تاریخ کے بعد جو سب سے زیادہ اس کی ترویج اور سب سے زیادہ اپلیکیشن یہاں کے ہندوستان کے مسلمانوں نے اور ہندوستان کے رہنے والوں نے اس کو بہت سلیقے سے اور طریقے سے پڑھا اور زیادہ ڈاکومنٹ کیا۔ خاص طور پہ حکیم اجمل صاحب نے اور ان لوگوں نے اس کو ری رائٹ کیا اور ری ڈاکومنٹ کیا۔ حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ الحمدللہ میرا 10 سال تقریباً ان کے ساتھ رہنا ہوا، اور مطلب بھی ان کے ساتھ سیکھنے کا موقع ملا، کیونکہ مسلمان اطباء نے یونان میں محنت کی تو انہوں نے طب عرب نہیں کہا، انہوں نے کیونکہ زیادہ حصہ طب یونانی سے لیا تو اس کو طب یونانی کا ٹائٹل دیا، اور اس کی صحیح پرورش کیونکہ ہندوستان میں ہوئی اور یہاں پہ مشرق میں اس کی صحیح ترویج ہوئی۔ حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو طب مشرق ان کو کریڈٹ دیا کہ اس کی صحیح یہ تو آپ پہلے والے ٹاپک پہ آ گئے آہستہ آہستہ۔ اس کے بعد حکیم سعید صاحب کا ویژن یہ تھا کہ ہم اپنے اطباء کو ریسرچ میں لائیں، اور MBBS کا سلیبس بھی ایک طبیب کو پڑھنا چاہیے، جیسے کہ جرمنی میں اور ملکوں میں کوئی بھی طریقہ علاج کرنے کے لیے پہلے آپ کی بیسک نالج MBBS کے ایکویلنٹ ہونی چاہیے، اس کے بعد وہ پھر کسی بھی شعبے میں اگر وہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ زبردست۔ جب ہمیں 1996 میں حکیم سعید صاحب نے طب مشرق کے اعتبار سے MBBS کا سلیبس ڈاؤ یونیورسٹی کو ہائر کر کے پڑھایا تو ایک بہت بڑا اعتراض یہ اٹھا برادری کی طرف سے کہ آپ حکیموں کو جو ہے نا آدھا تیتر آدھا بٹیر کر دیں گے، یوں کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا ایک ویژن 2 طرح سے اس میں یہ تھا کہ دیکھیں ہمارے پاس
بہت سارے لوگ جو علاج کرانے آتے ہیں وہ مختلف دوائیاں کھا کے آ رہے ہوتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں. تو ہمیں ایک طبیب کو ہی پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو کانسٹیپیشن ہے یہ کسی کیلشیم چینل بلاکر کھانے کی وجہ سے ہوئی ہے یا اوریجنل کانسٹیپیشن ہے. تو اگر ہمارے طبیب کو فارماکولوجی پوری آتی ہوگی اور اس کی پیتھو فزیولوجی پوری آتی ہوگی، وہ آسانی سے تشخیص کرے گا اور اس کیلشیم چینل بلاکر کا کوئی نیچرل اینٹی ڈوٹ دے کے اس کی کانسٹیپیشن ٹھیک کر دے گا. یہ ایک میں نے فارمولہ بتایا جو سر سے لے کے ساری بیماریوں میں امپلیمنٹ ہوتا ہے. اس کا نتیجہ دوسرا یہ کہ حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا یہ تھا کہ جیسے اطباء نے اپنے دور کے تمام جدید علوم حاصل کیے تو ہمارا طبیب ان تمام جدید علوم سے کیوں محروم رہے، کیونکہ آگے اس نے ریسرچ کرنی ہے. اگر اس نے اپنی کسی میڈیسن کو کسی اسٹینڈرڈ میڈیسن سے کمپیئر کرنا ہے تو اس کو وہ ساری نالج آنی چاہیے جو کہ اس وقت میں رائج ہے. وہ اس سے معروب نہیں تھے، اس سے متاثر نہیں تھے. وہ چاہتے تھے کہ قوم کو ایک نیچرل سلوشن ہر چیز کا دیا جائے اور وہ ایویڈنس بیسڈ ہو، سائنٹیفک ہو اور پبلشیبل ہو. آج ان کی محنت کا نتیجہ یہ ہے کہ آئی وی لیو ایک اسٹینڈرڈ ڈرگ آف چوائس کھانسی کی بن گئی ہے اور تمام کھانسی کی دوائیوں کو اس نے ریپلیس کیا ہے. کرین بیری ایک اسٹینڈرڈ ڈرگ بن گئی ہے، ایویڈنس بیسڈ ڈرگ ہوگی، اس نے کوئنولونس کو اور اینٹی بائیوٹک کو ریپلیس کیا ہے. اس طرح سے جنکو بائلوبا ایک اسٹینڈرڈ ڈرگ بن گئی اور اس نے بہت ساری دوائیوں کو ریپلیس کیا. حکیم سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا کہ دیکھیں سچ ہر پیرامیٹر میں سچ ہی رہے گا، ٹھیک ہے نا، اس کو آپ کسی بھی زاویے سے اپنا لیں. جب انہوں نے ہیپاٹائٹس سی پہ ریسرچ کی اور وہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں پریزنٹ ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی یہ جدید ریسرچ کے تقاضے پوری نہیں کرتی. حکیم سعید صاحب نے میری ڈیوٹی لگائی کہ تم اس ڈیٹا کو کمپائل کرو اپنی زندگی میں. اس کے بعد محترم حکیم عبدالحنان صاحب نے مجھے اسی ٹاپک پہ ایم فل کروایا، پی ایچ ڈی کروایا اور میں نے الحمدللہ دنیا میں 34 جگہ پر اس کو پریزنٹ کیا اپنی اس ریسرچ کو. اور میں نے شروع سے ہی پریکٹس اپنے مختلف ہاسپٹلز میں، کراچی کے جتنے بڑے ہاسپٹلز ہیں وہاں پر اپنی اس ریسرچ کو ریپروڈیوس کیا ان کے کہنے پر. اور بڑی بڑی کانفرنسز میں پاکستان سوسائٹی آف گیسٹرنٹرولوجی میں ہم نے جب یہ ریسرچ پریزنٹ کی تو ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اس سے کروڑوں لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اور دنیا اس سے فائدہ اٹھا رہی ہے تو اس کو ایویڈنس بیس کرنا، اور اس وجہ سے انہوں نے اسے طب مشرق کا نام دیا کیونکہ یہ سارا کریڈٹ ہمارے ابھی ہم طب مشرق کی اصطلاح تو پھر ایک یہ بھی ایک لمبی ڈیٹیل ہے، اس کی بھی ایک تاریخ ہے اور ہم اس میں مزید جاتے ہیں. یعنی آپ کی بات سے میں نے یہ اخذ کیا اور دیکھنے والے ناظرین کے لیے ہم آسان اور سہل کر دیں کہ طب یونانی کے اوپر جو ایک آواز اٹھتی رہی ہے کہ اس جو حکمہ حضرات ہوتے ہیں ہمارے وہ اتنے کوالیفائڈ نہیں ہوتے کہ وہ اس اسٹینڈرڈ کو پورا کر سکیں جو کہ ایک ایم بی بی ایس کر پاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو ایک محنت تھی وہ آج ایسٹرن میڈیسن کی شکل میں طب یونانی کے کورس کا بھی حصہ ہے، کونسل کا بھی حصہ ہے کہ آپ باقاعدہ ایک ایسے حکمہ تیار کر رہے ہیں جو کہ کہیں پہ بھی کسی ایم بی بی ایس ڈاکٹر کے پاس بیٹھیں تو ہم خاص طور پہ وہ بات کریں کہ پیتھولوجیکل ہم بات کر رہے ہوں، جہاں ہم اناٹمی کی بات کر رہے ہوں، فزیولوجیکل ہم بات کر رہے ہوں، فارماکوکائنیٹکس کی بات کر رہے ہوں، ڈائنامکس کی بات کر رہے ہوں، ایویڈنس بیسڈ بات کر رہے ہوں، تو وہاں پر نالج کیونکہ طریقہ علاج الگ ہے مگر جو ایک ہیومن باڈی کی انفارمیشن ہے اناٹمی ہے وہ تو سیم ہے، بیماریاں سیم ہیں، تو اس طبقے کے ساتھ ہمارا ایک مقابلہ ہو سکے. بالکل. اچھا یہ مختصر سا بتا دیجیے گا کہ کیا کراچی میں کوئی درسگاہیں ہیں اس حوالے سے اور پورے پاکستان میں کوئی اچھے کالجز جہاں پر ایسٹرن میڈیسن پڑھائی ماشاء اللہ حکیم صاحب کی سوچ کو اللہ تعالیٰ نے آج اتنی برکت دی کہ آج 12 یونیورسٹیز کے اندر بی ای ایم ایس کروایا جا رہا ہے. کراچی میں 3 یونیورسٹی ہیں الحمدللہ بی ای ایم ایس کروا رہی ہیں اور اس چیز کو ایویڈنس بیس کرنے میں اس وقت 100 سے زیادہ ضیاء الدین یونیورسٹی ہے ماشاءاللہ، جنا وومن یونیورسٹی ہے، ہمدرد یونیورسٹی پائنیئر ہے کراچی میں جہاں سے یہ شروع ہوئی، اور اس کے علاوہ کوئی نام پاکستان بھر کے؟ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور ہے، جامشورو یونیورسٹی سندھ ہے، اس کے ساتھ آپ کی سپیریئر یونیورسٹی لاہور ہے، کرشی یونیورسٹی لاہور ہے، راولا کوٹ کشمیر میں ماشاءاللہ، فیصل آباد جی سی یونیورسٹی میں. کوالیفیکیشن اس کے لیے کیا ریکوائرڈ ہوتی ہے ایڈمیشن کے لیے؟ ایف ایس سی پری میڈیکل جو کہ ایک میڈیکل کے لیے جو کوالیفیکیشن ہے وہی ایلیجیبلٹی سیم ہے. بی ایم ایس کا جو بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن، بیچلر آف ایسٹرن میڈیسن اینڈ سرجری. بہت ماشاءاللہ بڑی انفارمیٹک بات. دیکھیں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کی راہ میں جو ہم اس سیگمنٹ کو لے کے بیٹھتے ہیں، ہر ہفتہ اتوار کو آپ کے پاس آتے ہیں تو انشاءاللہ ایسے نایاب ہیرے اور ایسے نایاب لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوگی جو آپ کو پاکستان کا وہ پازیٹیو رخ بتائیں گے
کہ پاکستان کے ایسے ایسے لوگ بھی ہیں، قابل شخصیت ہے، جو پاکستان کی ترقی اور ترقی کے لیے ضروری ہے صحت، اور صحت بھی اوریجنل آرٹیفیشل نہیں، کیا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک اور مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جی آپ نے اسکوپ کے بارے میں پوچھا، میرے 100 سے زیادہ الحمدللہ ایم فل پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہیں۔ میرے اسٹوڈنٹ پی ایچ ڈی کر کے ہارورڈ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، چائنا کی 10 یونیورسٹیز میں پڑھا رہے ہیں، جاپان میں میرے 23 اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ سرو کر رہے ہیں، سعودی عرب میں اور بہت سارے ملکوں میں اچھے یعنی کہ اسٹیٹس کے ساتھ وہ ریسرچ بھی کر رہے ہیں، وہاں پڑھا بھی رہے ہیں۔ ہم نے 20 سال پہلے کیپ ٹاؤن ساؤتھ افریقہ میں الحمدللہ 4 یونیورسٹیوں میں یہی ایسٹرن میڈیسن وہاں اسٹارٹ کی، اور اس میں بھی سارا ہمدرد یونیورسٹی کی فیکلٹی وہاں پڑھانے گئی الحمدللہ۔ ڈاکٹر صاحب، اگر ہم یہ دیکھیں کہ 26 کروڑ کی آبادی والے ملک میں یہ جو ہم 4 5 8 10 15 20 لوگوں کا نام لے رہے ہیں، تو میں تو اس سے مطمئن نہیں ہوں۔ تو ہم یہ اس پروگرام کے توسط سے میں یہی چاہتے ہیں، ہماری خواہش ہے کہ جو حقیقی طریقہ علاج ہے اس میں آپ اس لیول پہ آئے نا، آپ اس لیول پہ آ کے اسٹڈیز لیں، اور آپ دیکھیں دنیا بھر میں آپ جا کے پاکستان کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ ایک پازیٹیو چہرہ، آج وہ وقت کہ جب پاکستانی سٹیزنز پہ پابندیاں لگ رہی ہیں، ویزے کی پابندی لگ رہی ہے، اسٹوڈنٹ ویزے پہ بھی پابندی لگ رہی ہے، ورک ویزے پہ بھی پابندی لگ رہی ہے، وزٹ ویزے پہ بھی پابندی لگ رہی ہے، حالات تو یہاں تک آن پہنچے کہ آج حج عمرے کے لیے بھی مسائل، کہ وہ ملک جہاں سب سے زیادہ عمرے کے زائرین پہنچا کرتے تھے، سعودیہ، حج کے زائرین پہنچا کرتے تھے، تو ہم یہ مثبت چہرہ پاکستان کا پوری دنیا کو دکھائیں، پاکستانیوں کا دکھائیں، اور ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ طب کی فیلڈ کے حوالے سے ایسٹرن میڈیسن کی طرف لوگوں کو آنا چاہیے، اور اللہ کرے کہ ایک دن ہم یہاں بیٹھ کے پروگرام کریں، اور یہ پروگرام کا سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ۔ طب کے حوالے سے آپ کو ہم بار بار خدمت کا ہم آپ کو تکلیف دیں گے، خدمت کیا کہ آپ آئیں، کچھ یہاں بھی بتائیں تاکہ لوگ اس طرف مائل ہوں۔ تو بس 12 یونیورسٹیوں میں شروع ہو چکا کام، اور آپ کی نالج کے لیے آپ کے پروگرام کی وساطت سے 150 کے قریب پی ایچ ڈی ہیں جو صرف ہماری ایسٹرن میڈیسن میں اس وقت، 100 سے زیادہ ایم فل اس وقت جو لوگ ہیں، اور اس پہ اب ریسرچ پیپرز بھی آ رہے ہیں پاکستان کے اوپر، اور بعض ریسرچ پیپرز تو ایسے ہیں جو انٹرنیشنل جرنلز میں پرنٹ ہوئے ہیں، ان کا جو امپیکٹ فیکٹر ہے وہ بہت ہائی ہے۔ تو الحمدللہ، اور ایک صاحب نے کشتہ چاندی کی اینٹی مائکروبیل پراپرٹیز پہ کام کیا، جو کشتہ کہہ کے ڈراتے ہیں نا، اور وہ امریکہ کے جرنل میں پرنٹ ہوا ہے، اور وہ فرسٹ آیا ہے۔ زبردست، ٹھیک ہے، تو یہ اب بہت آگے مثبت چہرہ یقیناً پاکستان کا، اور پاکستان میں محنت کرنے والے اس طرح کے ویر ہیں۔